کے ساتھ مطلب ہے کہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، تو آج جو ہے کہ انشاءاللہ پراپر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. کل ایک جو ہے لمحے کے لیے جو ہے وہ ہم ریپیٹ کریں گے ایسے موٹی موٹی چیزیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. سب سے پہلے ہم نے آپ کو ہنٹ دیا تھا کہ بیسیکلی محمد بن قاسم، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی ہسٹری جو مسلم ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے وہ 712 ہے. تو کیونکہ 712 محمد بن قاسم کا نام آیا تھا، تو پھر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ محمد بن قاسم کہاں سے تھا. طائف سے تھا. اس کا چاچا حجاج بن یوسف بھی طائف سے ہے. حجاج بن یوسف گورنر کہاں کا تھا جی؟ گورنر عراق تھا جی اس ٹائم. پھر اس وقت امیہ ڈائنیسٹی جو تھی وہ اس کا گورنر اپنا جو بادشاہ تھا ولید بن عبد الملک تھا. اب ولید بن عبد الملک سے پہلے عبد الملک بن مروان ہے، پھر مروان بن الحکم ہے، پھر معاویہ 2 ہے، پھر یزید ہے، پھر معاویہ 1 یعنی حضرت امیر معاویہ. تو امیہ ڈائنیسٹی یہ سٹارٹ ہوتی تھی. اب اس کے ساتھ دیکھیں تو ادھر دوسری سائڈ پہ سندھ والی سائڈ پہ ہم نے ڈسکس کیا تو راجہ دائر تھا جی. راجہ دائر کا والد جو ہے وہ راجہ چچ تھا. تو یہاں سے مطلب اس کا دور ہے جی 695 سے پھر یہ 712 ہے جی. تو یاد رکھیے گا کہ یہ تھوڑا سا ہسٹری جو ہے وہ جرنل سی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس کے بعد جو محمد بن قاسم ہے اس کی جو میں نے بتایا تھا کہ 715 تک ملتان تک یہ پہنچ گیا تھا جی. اور ملتان کا جو ایریا ہے اس کو فتح کرنے کے بعد ادھر سے 715 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے ولید بن عبد الملک کی. تو اس کے بعد اس کا بھائی آ گیا تھا سلیمان بن عبد الملک، جس کی جو ہے وہ ٹسل تھی محمد بن قاسم کے ساتھ. تو اس کو پھر سزائے موت کا آرڈر جو ہے وہ ہوا تھا جی. تو محمد بن قاسم جو ہے وہ 715 میں نیئر موصل آپ کہہ سکتے ہیں، عراق کے اندر شہر ہے جی موصل، وہاں پہ سزائے موت جو ہے وہ دی گئی تھی جی. تو اب آپ دیکھیں کہ آگے جو ہسٹری چلتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ امیاد کی جو گورنمنٹ ہے وہ 661 سے لے کے 750 تک جاتی ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ گورنرز آتے رہے جی، یعنی کہ 750 تک. یعنی کہ آپ دیکھیں 712 میں محمد بن قاسم نے یہ علاقہ فتح کر دیا تھا جی. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد یہاں پہ گورنرز جو ہیں وہ امیاد کی طرف سے آتے رہے. پھر یہ 750 میں امیاد ختم ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے یہ علاقہ کس کے پاس چلا گیا جی؟ بنو عباس کے پاس، کیونکہ آگے گورنمنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی بنو عباس کی. تو پھر ان کے گورنرز آتے رہے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہاں پہ ہماری جو انڈیا کے حوالے سے جو دور شروع ہوتا ہے وہ بڑا پاپولر دور ہے محمود آف غزنہ کا. تو آپ نے یاد رکھیں جی محمود غزنوی، اس کے والد کا نام ہے سبتگین. ہم نے اس کو اب ڈسکس کرنا ہے جی کیونکہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ پاپولر ٹینیور ہے. محمود آف غزنہ جو ہے آپ یاد رکھیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے سبتگین جو ہے سبکتگین ہے جی. یہ بیسیکلی والد ہے کس کا جی؟ محمود آف غزنہ کا. محمود آف غزنہ کا جو والد ہے جی سبتگین جو ہے یہ بیسیکلی گورنمنٹ لیتا ہے، یعنی 977 سے لے کے 977 سے لے کے 997 تک یہ رولر رہتا ہے. سبکتگین جو ہے یہ بیسیکلی غزنوی جو ہے نا، یہ بیسیکلی ڈائنیسٹی جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے غزنوی ہے جی. غزنی ان کا کیپٹل تھا جی. آپ کو پتا ہے آج بھی جو ٹوچی پاس ہے بیسیکلی ساؤتھ وزیرستان کو غزنی سے بیسیکلی ملاتا ہے جی. غزنی جو ہے وہ علاقہ ہے افغانستان کا. تو اب یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ایک گورنمنٹ آئی ہے سبتگین، جسے غزنوی امپائر یا ہم غزنوی ڈائنیسٹی بھی بول سکتے ہیں. 977 سے 997. اس سے پہلے اولپتگین تھا، سبتگین سے پہلے اولپتگین تھا جی. اور اس کے بعد یہ، اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے 997 میں محمود کا بھائی ہے اسماعیل، یہ رولر بنا تھا جی یہاں پہ. لیکن محمود جو ہے یہ بڑا زیرک انسان تھا. اس نے اپنے بھائی کو موٹیویٹ کیا اور اس کو یہ کہا کہ ایسا کرو کہ آپ نہ مہربانی کر کے آپ کو میں بلخ اور بدخشاں کا علاقہ جو ہے وہ دے دیتا ہوں. آپ ایسا کرو کہ آپ
غزنی مجھے دے دو. آپ نے یاد رکھنا کون سا علاقے کی آفر اس نے کی جی؟ بلخ اور بدخشاں. یہ بیسیکلی سینٹرل ایشیا کے علاقے ہیں جی. اسماعیل کو تو آپ باقی غزنی اور باقی گورنمنٹ جو ہے وہ میرے انڈر کر دو. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسماعیل نہیں مانا تو پھر اس کے بعد دونوں بھائی آمنے سامنے آئے, جنگ ہوئی اور جنگ میں جو ہے وہ محمود جیت گیا. اور اس طرح 998 میں آپ نے یاد رکھیں تو یہ بیسیکلی رولر بن جاتا ہے یہاں پہ انڈیا کا. ٹھیک ہے, انڈیا کہہ رہا ہوں, افغانستان کا, سوری. تو آپ نے دونوں بلیک. تو اب آپ یہ دیکھیں جی کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ رولر بن گیا جی غزنی کا. تو آپ یاد رکھیں محمود آف غزنہ جو ہے اس کو بعد میں جو عباسد ڈائنیسٹی کے سلطان تھے انہوں نے اس کو کیا دے دی جی؟ اس کو سرٹیفکیٹ دیا, اسے بولتے ہیں خلت فاخرہ دیا جی. آپ نے یاد رکھنے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ان کو ایک سرٹیفکیٹ کے طور پہ, وہ بادشاہ اس دور میں جبہ بھیجتے تھے, کوئی مطلب ہے کہ پہننے کی کوئی چیز, وہ بادشاہ جو عباسد ڈائنیسٹی کے بادشاہ تھے. تو پہلی دفعہ محمود نے اپنے آپ کو سلطان کا ٹائٹل دیا. تو سلطان آف غزنوی, غزنی جو ہے وہ بیسیکلی محمود غزنوی ہی مانا جاتا ہے جی. اب آپ یہ دیکھیں جی کہ محمود کی جو زیادہ امپورٹنٹ رول ہے جی, اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے نا 17 حملے ہیں انڈیا پہ. پہلا حملہ اس نے کہاں پہ کیا جی؟ تو آپ کو پتا ہے 1000 میں یہ آیا تھا جی, نیئر خیبر, پشاور کے قریب اس نے اٹیک کیا تھا جی. یہ اپنا خیبر پاس کے قریب جسٹ اپنی پاور کو شو کرنے کے لیے. اپنے یاد رکھیں کہ 1000 میں یہ سرحدی ایریا جو ہے درہ خیبر کے قریب, آپ یاد رکھیں تو یہ 1000 میں آتا ہے جی, درہ خیبر جو ہے اس کے پاس. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پھر 1000 جو ہے وہ آپ نے یاد رکھیں کہ 1001 میں اس نے پشاور پہ اٹیک کیا تھا. پشاور 1001. تو آپ نے یاد رکھیے گا کہ پشاور میں بیسیکلی جو تھی یہ راجہ جے پال جو تھا نا, جے پال, وہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی سرحدوں کو بڑھائے. تو اس نے بیسیکلی محمود کی طرف یعنی افغانستان کی طرف موو کیا تھا, اور وہ چاہتا تھا جلال آباد کا علاقہ افغانستان کا کہ میرے انڈر آ جائے. لیکن آپ نے یاد رکھیں کہ محمود نے اس کو شکست دی اور محمود نے اس کو پکڑ لیا. بعد میں 2.5 لاکھ دینار جو ہے وہ اور 50 ہاتھیوں سمیت جو ہے وہ اس نے ہرجانے کے طور پہ دیا, اور پھر اس کو آزادی ملی. لیکن راجہ جے پال جو تھا یہ اتنا شرمندہ ہوا اس ہار سے کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود مار لیا جی, جل کے وہ راکھ ہو گیا تھا جی. اور بعد میں اس کا بیٹا اند پال یعنی راجہ جے پال جو تھا جی, یہ آپ نے یاد رکھنا جی, یہ مر گیا تھا. تو اس کا بیٹا پھر اند پال جو ہے وہ بعد میں رولر بنا. اب آپ یہ دیکھیے گا جی کہ یہ 1-2 حملوں کا ہم نے ذکر کیا, اس طرح کافی اس کے حملے ہیں جی. ملتان پہ بھی اس نے حملہ کیا. پھر راجہ جو اند پال تھا آپ نے یاد رکھے تو اس نے بعد میں بیسیکلی جو ہے کہ وہ اس نے بھی سٹارٹ کر دیا تنگ کرنا محمود کو. تو اس طرح کافی ایریا جو ہے نا یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو تنگ کرتے رہے تو یہ اٹیک کرتا رہا جی. آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے تیز رفتار جو ہے وہ سپہ سالار مانا جاتا ہے جی. کہ جب یہ غزنی سے نکلتا تھا تو ان غزنی والوں کو تھا کہ یہ اب واپس نہیں آئے گا, لیکن ان کی سوچ سے پہلے غزنی پہنچ جاتا تھا واپس. اور جب انڈیا سے واپس جاتا تھا تو انڈیا والوں کو لگتا تھا اب محمود نہیں آئے گا, لیکن وہ بڑی تیزی کے ساتھ واپس موو کر جاتا تھا. تو اب یاد رکھیے گا کہ اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ حملے ہیں ان میں ایک حملہ کشمیر کا حملہ ہے جی 1015 میں. کشمیر پہ بھی اس نے اٹیک کیا جی. تو آپ نے یاد رکھیں 1015 میں کشمیر ہے جی, راجہ سنگرام تھا جی یہاں پہ, اور اس نے کشمیر کا محاصرہ کیا اور کشمیر کو فتح کیا جی. اسی طرح آپ دیکھیں تو 1021 میں اس نے پنجاب کو بھی اپنی سٹیٹ پہ انڈر لے آیا. 1021 پنجاب کس کے انڈر آ گیا جی؟ یہ بھی محمود کے انڈر آ گیا جی.
1021 में। ये राजा भीमपाल, ठीक है जी, उसको हुक्मरान था जी भीमपाल, आपने याद रखना है राजा भीमपाल है जी, उसको इसने शिकस्त दी थी। और इस तरह पंजाब जो है वो, क्योंकि ये बेसिकली राजा तरलोचन का बेटा था जी, तरलोचन, उसका बेटा था भीमपाल, तो भीमपाल को शिकस्त दे के इसने क्या कर दिया जी, ये पंजाब को भी अपनी स्टेट का हिस्सा बना लिया। अब आप देखें जी, इसकी मोस्ट जो सबसे ज्यादा इसकी बड़ी मतलब है कि हमला पावर माना जाता है, वो आपको होता है 1026 है सोमनाथ। ये याद रखिएगा जी, ये सोमनाथ जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। मैं मैप पे भी आपको बना के समझा देता हूँ जी। ये बेसिकली ये यहाँ पे मंदिर है जी, सोमनाथ का मंदिर। यहाँ पे पूरा इंडिया इस मंदिर को बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू देता था जी। आप अगर इंडिया का मैप देखें तो ये इंडियन गुजरात, और आगे आप देखें तो ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे एक छोटी सी स्टेट आप देखें तो ये बल्कि बड़ी स्टेट है, इसका नाम है महाराष्ट्र, और ये इंडियन गुजरात है, और ये महाराष्ट्र है जी। यहाँ पे बेसिकली इंडियन गुजरात और महाराष्ट्र, ये बंबई आपको पता है कि गेट वे टू इंडिया बोला जाता है जी। बंबई, बंबई को क्या बोलते हैं, गेट वे टू इंडिया। बेसिकली अगर आप देखें तो इंडियन गुजरात और ये महाराष्ट्र के दरमियान इस एरिया में ये एक मंदिर आता था जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमनाथ, ठीक है। तो अब ये देखिए जी कि सोमनाथ का जो मंदिर है ना जी, इसको अब अगर आप देखें सोमनाथ के मंदिर को, तो इसका नया नाम है द्वारका, द्वारका का मंदिर है जी। आपने याद रखना है, द्वारका। आपको पता है ये जो 1965 की जंग हुई थी ना, 1965 की जंग जो है, इसमें पाकिस्तान आर्मी ने ये सोमनाथ की जगह पे अब जो मंदिर है वो द्वारका का मंदिर था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेडार लगा हुआ था जो पाकिस्तान आर्मी ने क्या कर दिया था जी, नेवी ने तबाह किया था। तो अब याद रखिएगा ये मंदिर जो है ये पूरे इंडिया में, अब इंडिया अगर आप देखें तो इस तरह ये कश्मीर का इशू अपना एरिया आ जाता है जी, और यहां से होता हुआ फिर ये आप ये देखें तो ऐसे इंडिया फिर ऐसे आता है, ये काफी सारा, ये सारा इंडिया मतलब है कि ये इधर आता था जी सोमनाथ वाले एरिया में। क्योंकि इस मंदिर की खूबी थी कि जब फुल मून होता था तो सारे मतलब है कि जो बुत थे ना, जो समंदर के किनारे थे, वो पानी में डूब जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी टाइड्स बनती थी। तो इस तरह क्या है कि सारे जो पादरी लोग थे, पंडित लोग थे, वो कहते थे अब मनते मानो, अब भगवान जो बन पे आया हुआ है। तो ज़हन में रखिएगा कि मनते बहुत ज्यादा मानी जाती थी, चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा यहाँ पे जनरेट होता था। तो इस वजह से जब आया है अपना महमूद, तो आपको होता है कि महमूद जो है स्टार्ट जो है सफर अपना करता है 17 अक्टूबर 1025 में, और आपने याद रखना है कि 1025 में अपना सफर स्टार्ट करता है और ये पहुंचता है जनवरी 1026 में। यहां पे कब पहुंचा जी, जनवरी 1026 में यहां पे पहुंचा था, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, सिंपल आप याद रखें, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ की, और सोमनाथ जो है वो बेसिकली एक ही डेट बहुत दफा पूछी गई है, वो है 1026 कि कब फतह किया महमूद ने सोमनाथ को, क्योंकि ये बहुत ही अहम डेट है और हर जो है ना पेपर में पूछी गई है, वैसे भी लोग जर्नली भी पूछते हैं, क्योंकि महमूद की पहचान बन गई, ये बन गया बुत शिकन। आपने याद रखना है महमूद को क्या बोला जाता है जी, बुत शिकन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई कानो क्लास्ट, बुत शिकन बना दिया जी इस सोमनाथ के मंदिर ने। अब दोस्तों ये याद रखिएगा कि यहाँ मंदिर जो था, इसमें 20-20 मन सोने की जंजीरें जो है ना, वो बेसिकली जो मंदिर की घंटियां थी 20-20 मन
وزنی سونے کی جو زنجیریں ہیں ان کے ساتھ مطلب یہ بندھی ہوئی تھی جی. تو دیواروں میں جو ہے نا جواہرات، بہت زیادہ ہیرے جواہرات لگائے گئے تھے. مطلب پورا انڈیا پورا فوکس کرتا تھا، اتنے زیادہ یہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے جی. تو جب یہ محمود یہاں پہ پہنچتا ہے تو آپ نے یاد رکھیے گا پورے انڈیا سے آرمی یہاں پہ اکٹھی ہو گئی تھی. ہندوؤں نے اس مندر کے بچاؤ کے لیے تقریباً 50,000 آرمی جو ہے وہ اکٹھی کی تھی، اور باقی بھی علاقوں سے جو تازہ دم فوجیں پہنچ رہی تھی. لیکن آپ کو یاد رکھیے گا کہ محمود نے جب اٹیک کیا تو اتنا آسان نہیں تھا اس کو فتح کرنا. کہتے ہیں کہ محمود خود اتنا لڑا تھا کہ اس کے ہاتھ میں نا تلوار کا جو دستہ ہے خون اتنا بہا تھا کہ وہ جم گیا تھا، ہاتھ کھلتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی فتح نہیں ہو رہا تھا. تو پھر ابو الحسن خرقانی، خرقان ایک شہر ہے جی، تو ابو الحسن ایک بزرگ کا نام ہے جی، ابو الحسن خرقانی. کہتے ہیں کہ ان کا جبہ جو ہے نا کرتا مبارک جو ہے وہ سامنے رکھ کے محمود نے دعا کی تھی اور اللہ نے پھر اس کو فتح دی. تو اب یاد رکھیے گا کہ مایوس ہو گیا تھا کیونکہ اتنی زیادہ آرمی تھی، اس کو لگتا تھا کہ کہیں میں ہار ہی نہ جاؤں. پھر اس نے ابو الحسن خرقانی، ٹھیک ہے جی، ان کا جبہ رکھا یعنی کرتا مبارک رکھا تو یہ جنگ جیت گیا جی. تو اب یاد رکھیے گا محمود جو ہے یہ اس کے 17 حملے ہیں جی انڈیا میں، اور 17 کے 17 کامیاب حملے ہیں جی. اب آپ اس کو دیکھیں محمود کو، تو اس نے بہت کام بھی کیا ہے جی. آپ یاد رکھیں ایک تو اس نے اسلام کو پھیلایا جی، دوسرا کچھ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ یہ ڈکیٹ تھا جی، چور تھا جی، پیسے لوٹتا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ مال غنیمت تو اسلام جو ہے جہاد میں اب ہوتا ہے کہ مال غنیمت اکٹھا کرنا وہ جائز ہے جی. تو وہی وہ چیزیں تو چلتی رہی جی، وہ ہر جگہ پہ ہے جی. اور آپ نے یاد رکھیں اس کو کیا بولا جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ کڈنیپر آف انٹلیکچوئلس. آپ یاد رکھیے گا بڑے بڑے لوگ جو تھے اس کے دربار کے ساتھ منسلک تھے، تو اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا ہے کڈنیپر آف انٹلیکچوئلس. کہتے ہیں کہ نیپولین جو تھا اس کو انٹیک چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق تھا، اور اس نے پیرس کو بڑی انٹیک چیزوں سے اور مطلب خوبصورت چیزوں سے، فن پاروں سے بھر دیا. لیکن محمود نے پوری دنیا سے جو بہترین لوگ تھے ان سے غزنی کو بھر دیا. آپ کہتا ہے غزنی میں ایک لائبریری بنائی گئی، یہ دولت، یہ آپ کو پتا ہے علم کا بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس کو شوق تھا. اس کو نام دیا گیا ہے کڈنیپر آف کڈنیپر آف انٹلیکچوئلس. آپ نے یاد رکھیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو کہتے ہیں جی اغوا کر لیتا تھا. ان میں آپ دیکھیں تو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں جی، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے البیرونی. البیرونی جو ہے یہ بیسیکلی ازبکستان، ٹھیک ہے جی، علاقہ ہے جی اس کا. یہ پیدا ہوا تھا 973 میں، جیسے کہ آپ کو ہوتا ہے محمود پیدا ہوا تھا 971 میں، اور محمود رولر بنا ہے جو ہے کہ 1998 میں، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے 1030 میں. اسی طرح آپ یاد رکھیے گا 973 میں البیرونی، ابو ریحان محمد البیرونی، یہ یاد رکھیے گا جی، یہ بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا البیرونی جو ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ البیرونی 1973 میں پیدا ہوا تھا، 1050 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جی. اور یہ 1017 میں بیسیکلی جو ہے وہ غزنی آیا تھا جی، اور پھر یہ منسلک ہو گیا محمود کے ساتھ، اور یہ بہت بڑا اسٹرالوجسٹ بھی تھا. تو یاد رکھیے گا کہ البیرونی جو ہے اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بندہ انڈیا آیا تھا، اور اس نے کیا کیا جی، اس نے کتاب اپنا ایک تو کتاب الہند لکھی ہے جی، کتاب الہند،
اور آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی جو دوسرا ہے، اس نے زمین کا ریڈیس معلوم کیا تھا، ریڈیس. آپ یاد رکھیں پنڈ دادن خان کے ایریا میں اس نے جو اندازہ لگایا تھا وہ آج ماڈرن دور میں بھی وہی ہے جی. اس کی ایک دلچسپ بات جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ البیرونی جو تھا یہ اسٹرالوجسٹ تھا جی. اسٹرالوجسٹ کیا ہوتا ہے جی؟ کہ جو ستاروں کے علم کو جانتا ہو، جو ستاروں کے علم سے یہ سائچہ بنا سکے کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی اسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں جی، جو سائچہ بناتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر میں کیا ہے جی. ایک علم ہے، اس سے پتہ بھی چلتا ہے، لیکن کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں اسلامک تعلیمات پہ تو ہم اس کو مطلب اچھا نہیں سمجھتے. لیکن البیرونی جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ گرپ رکھتا تھا جی. اور محمود اس سے بار بار یہ کہتا تھا کہ بتاؤ میں نے انڈیا پہ حملہ کرنا ہے، کیا حالات میری فیور میں ہے یا نہیں. تو وہ کہہ دیتا تھا کہ ابھی ستارے تمہاری فیور میں نہیں ہے، لہذا تم جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتے. اب البیرونی بہت اچھا مطلب اسٹرالوجسٹ تھا اور اس کو یہ سچویشن جو ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ 971 جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا یہ پیدائش ہے محمود آف غزنہ کی، اور 998 میں یہ رولر بنتا ہے اور 1030 میں اس کی ڈیتھ ہے. بیسیکلی آپ کو یاد کروانے کے لیے کیونکہ 973 میں البیرونی پیدا ہوا ہے. تو البیرونی اور یہ دونوں دوست ہیں جی، کیونکہ انہوں نے کٹھے چلنا ہے، کیونکہ محمود آف غزنہ اور البیرونی یہ مطلب ایک دوسرے، کیونکہ البیرونی کس کے دربار کے ساتھ منسلک تھا جی؟ یہ محمود آف غزنہ. اس وجہ سے آپ کو البیرونی کی ڈیٹ یاد رہے گی تو ساتھ آپ کو محمود کی بھی، کیونکہ 971 میں محمود کیا، 2 سال بعد البیرونی جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے جی. اچھا جی بات کر رہے تھے کہ آپ کو کہ البیرونی سے جب اس نے کہا کہ یہ جو ہے بتاؤ تو وہ کہتا تھا کہ ابھی زائچہ نہیں آپ کی فیور میں سٹار نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا جی، ایک سمپل سا اسٹرالوجسٹ تھا جی، بھوکا بھی تھا کام بھی نہیں تھا، اس نے ایک زائچہ بنا کے لے جاتا ہے محمود کے پاس اور کہتا ہے کہ میں نے حساب لگایا ہے ستارے آپ کی فیور میں، آپ انڈیا پہ اٹیک کر دو. اب محمود تو پہلے ہی بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، تو اس نے البیرونی کو اگنور کیا اور وہ اٹیک کر دیتا ہے انڈیا پہ اور جیت جاتا ہے. جب جیت کے واپس آیا تو البیرونی کو محمود نے ہٹا دیا جی اپنے مین وزراء میں سے، اور اس بندے کو جگہ دے دی اور البیرونی کو قید کر دیا. اب کہتے ہیں کہ اس کے جو شاگرد تھے وہ عام جو اسٹرالوجسٹ تھا، انہوں نے کہا کہ یار البیرونی جیسا ایک عظیم اسٹرالوجسٹ جو ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حالات فیور میں نہیں تھے تو آپ نے کیسے کہہ دیا. اس نے کہا جی بھوکے مر رہے تھے، رسک لیا، تو اب آپ دیکھ لیں کہ انجوائے کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ اگر محمود جنگ ہار جاتا تو پھر؟ تو کہتا ہے اگر ہار جاتا تو کون سا زندہ واپس آتا. تو مقصد ہے اس نے کہا کہ زندگی میں رسک لیا تو آج جو ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور البیرونی جیسا بندہ جو ہے وہ قید میں ہے. تو یاد رکھیے گا البیرونی کی کتاب ایک تو میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے کہ یہ کتاب الہند ہے جی، اور اسی طرح آثار الباقیہ یہ بھی اس کی کتاب ہے جی، موسٹ امپورٹنٹ کتابوں میں آتی ہے جی. آثار الباقیہ آپ یاد رکھیں کہ یہ 2 کتابیں جو ہیں وہ آثار الباقیہ اور جو ہے یہ کتاب الہند یہ البیرونی کی ہے جی. اور یہ اپنی نا جب یہ دنیا میں انڈیا میں آتا ہے اور یہاں پہ یہ ہندو کلچر کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ ہندو لوگ جو تھے ان کو خودکشی کرنے کی اجازت تھی، جب یعنی بہت زیادہ بیمار ہو جائے یا تکلیف ہو تو یہ سوسائڈ کر سکتے ہیں جی. تو آپ یاد رکھیں کہ جیسے کہ آپ یاد رکھیں کہ جو شوہر تھا اس کے ساتھ بیوی کو جلایا جاتا تھا جی، اس کو ستی بولتے تھے، اس کا ذکر بھی اس نے کیا جی. پھر آپ نے یاد رکھنا گنگا اور جمنا کے درمیان ایک درخت تھا جسے پریاگ بولتے تھے جی، پریاگ، اس کا یہ البیرونی ذکر کرتا ہے
کہ جو بڑی ذات کے ہندو تھے وہ اس درخت سے کود کے گنگا اور جمنا میں جان دیتے تھے جی، برہمن اور خشتری، اور اس نے ذات پات کا بھی ذکر کیا جی۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ ذات پات جس میں برہمن، جو چار بڑی ذاتیں ہیں جی، برہمن ہے، اور اس کے بعد کشتری آپ دیکھیں تو خشتری ہے جی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو ویش ہے جی، اور شودر۔ کیونکہ برہمن یہ کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے، خشتری جو ہے یہ بھگوان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے، بازوؤں سے، ویش بھگوان کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور شودر بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوئے۔ تو برہمن مذہبی ہیں جی، خشتری جو ہے یہ ان کی آرمی سیٹ اپ ہے، ویش ان کے کاروباری لوگ ہیں جی، اور شودر جو ہے وہ سب کی خدمت کرنے والے۔ تو چار یہ ذاتیں جو ہے وہ انہوں نے دی ہیں جی۔ پھر جی میرے بھائی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ پریاگ کے نام سے نا البیرونی ڈسکس کرتا ہے کہ ایک درخت تھا جو گنگا اور جمنا کے درمیان جب یہ ملتے ہیں اس سنگم میں تھا۔ تو جو برہمن اور خشتری تھے نا، یہ اعلیٰ ذات کے جو اپنا یہ ہیں ہندو، یہ بیسیکلی کیا کرتے تھے، یہ وہاں پہ ان کو اجازت تھی کہ اگر یہ سوسائڈ کرنا چاہے، خودکشی کرنا چاہے تو یہ وہاں سے کود کے مر سکتے تھے۔ تو ہندو مذہب میں خودکشی جو ہے وہ حلال تھی جی۔ اچھا جی، اب ایک دیکھیں کہ بہت بڑا نام ہے جی، آپ نے یاد رکھنا ہے فردوسی۔ انٹلیکچوئل لوگوں کا نام آئے تو ان میں ایک بہت بڑا نام ہے فردوسی کا۔ آپ کو پتا ہے یہ نیشنل پوئٹ ہے ایران کا۔ یہ کس کی دربار سے منسلک تھا جی؟ آپ نے یاد رکھیے گا فردوسی جو تھا یہ محمود آف غزنہ کے دربار کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے جی فردوسی۔ فردوسی جو ہے یہ آپ یاد رکھیے گا محمود آف غزنہ ایران کا نیشنل پوئٹ ہے جی۔ تو اسے فارسی زبان کا باوائے آدم بولا جاتا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے باوائے اردو جو ہے آپ یاد رکھیں یہ کیا ہے، ایوری تھنگ از سمپل۔ آپ نے کیا یہ سمپل سی جو چار ذاتیں ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انڈیا میں آج بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ برہمن، آپ کو پتا ہے جو ان کا مذہبی طبقہ ہے، جو وہ سب سے جو عظیم کاسٹ ہے، جیسے ہمارے ہاں سید، ایسے انڈیا میں کیا ہے برہمن، ٹھیک ہے جی، وہ مذہب کے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جس طرح دوسرا ہمارے ہاں خشتری، آپ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں یہ چیمے، چٹھے، چودھری، گوندل، یہ ساری جو ہے نا یہ خشتری سیٹ اپ میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں آخر میں آپ دیکھیں تو دو ذاتیں ہیں، ایک ہے ویش اور آخر میں کیا ہے جی شودر۔ ویش آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو شیخ برادری ہے جیسے کاروباری لوگ، ٹھیک ہے جی۔ شودر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو بالکل لو کاسٹ جسے ہم مسلم شیخ بولتے ہیں، مسلم شیخ یعنی کہ ہم جس طرح پنجابی میں بولتے ہیں مسلی، ٹھیک ہے نا جی، وہ لوگ جو ہیں وہ شودر ہی ہیں۔ جیسے ہماری سوسائٹی میں ان کو کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اسی طرح انڈیا میں شودر جو ہے وہ ہیں جی۔ تو سمجھ آگئی جی اب، کیونکہ مذہبی سیٹ اپ ہے یہ سب سے سٹرانگ طبقہ ہے آج بھی انڈیا میں۔ اب وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مندر کے پجاری، جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں تو مذہب کا بہت زیادہ ہولڈ ہے، لیکن ہمارا مذہب جو ہے یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارا مذہب نہیں ہے، بیسیکلی ہمارا دین ہے۔ تو دین ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، پوری زندگی کوئی ہر پہلو کو، کیونکہ ہم نا دنیا کو دیکھ کے اپنے مذہب کو ہم کہتے ہیں جی مذہب اور دین جو ہے وہ۔ تو اب یہ دیکھیے گا کہ تھوڑا سا آپ بتا دوں کہ دین جو ہمارا ہے اس میں سیاست اور دین جو ہے یہ اکٹھے، یعنی عبادت۔ کچھ لوگ اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار سیاست اور چیز ہے مذہب اور چیز ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، تو مسجد ہی آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں نا یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے،
چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. یعنی وہاں پہ مسجد کو ایک سینٹر پوائنٹ تھا مسجد, وہی جناب اپنا گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا, وہیں جناب قاضی بیٹھتا تھا, وہیں عبادت ہوتی تھی, وہیں پہ آپ کے سارے مسئلے جو ہے وہ مطلب ہے کہ حل ہوتے تھے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس انداز میں یہ سسٹم چلتا تھا. تو آج لوگوں نے نا دنیا کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں جی مذہب اور ہے سیاست اور ہے. ہمارے ہاں اسلامک سیٹ اپ میں سیاست اور دین جو ہے وہ جدا نہیں ہے جی. سیاست پاک چیز ہے اگر اس کو پاک طریقے سے کیا جائے, کیونکہ سیاست کا مطلب لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں ہے. ہم لوگ ڈپلومیسی بولتے ہیں کہ ڈپلومیسی ہوتی ہے منافقت, یعنی کہ آپ جوڑ توڑ لگا کے نکل جاؤ اور فائدہ لے لو. لیکن اسلام میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی نے مشکل حالات بھی تھے لیکن آپ نے کوئی اس طرح کی ڈپلومیسی استعمال نہیں کی. آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی ہے, انہوں نے کوئی ڈپلومیسی, چاہے شہادت ہو گئی لیکن کوئی ڈپلومیسی استعمال نہیں کی, اور نہ ہی سیاست سے الگ ہوئے کہ مطلب ٹھیک ہے یار میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, جو لوگوں نے دیا. تو اس وجہ سے ہمارا مذہب جو ہے اس میں سیاست اور مذہب یعنی کہ جو ہے عبادت ہر چیز ایک ہے جی, کیونکہ کاروبار, سیاست, فیملی لائف آپ کی مطلب ہے ہر چیز جو ہے ہمیں دین جو ہے وہ دیتا ہے. لیکن آپ ادھر اگر دیکھیں تو ان کا مذہبی جو سیٹ اپ ہے وہ کہتے ہیں جی مذہب الگ ہونا چاہیے, گورنمنٹ الگ ہونی چاہیے, اور کاروبار ہر چیز الگ الگ ہو, کیونکہ ان کا مذہب کا مطلب ہوتا ہے وے آف ورشپ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ میرے بھائی. اور دوسرا آپ سن لیں کہ کسی بھی دوست کو جب کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو سب کو ہم نے لے کے چلنا ہوتا ہے. کچھ دوستوں کو سمجھ آ جاتی ہے اور کچھ جگہوں کو نہیں آتی. تو میرے بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے گرتے کو تھام لے ساکی. تو میرے بھائی یہ ہوتا ہے کسی کو اگر سمجھ ہے آ گئی ہے تو وہ یہ نہ کرے, وہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرے تاکہ دوسرا جو بندہ ہے اس کو اگر نہیں آئی سمجھ تو, کیونکہ ہم سارے لوگ ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے یہاں پہ, کیونکہ ہم نے مل کے ایک ٹیم کے صورت میں کام کرنا ہے تاکہ اللہ کی ذات ہمیں جو ہے وہ عزت دے. کیونکہ ہمارا مقصد سب کا ایک ہے, آپ کا میرا, ہم سب اکٹھے ایک ہی مقصد کے لیے ہوئے. تو کوئی بھی دوست جو ہے نا وہ مطلب اس سے ہائپر نہ ہو گیا یار یہ تو چیز سمپل تھی یا یہ ایشو تھا, کیونکہ ہم دیکھیں نا کہ ہم ایک ٹارگٹ ہے ہمارا, تو اللہ کی ذات ہمیں عزت دے گی. تو وہی چیز جو ہے وہ ہمیں مطلب ہے کہ پازیٹیو رہنا ہے آپ سب دوستوں نے, اور اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی. کوئی دوست جو ہے وہ یہ ٹینشن نہ لے, بار بار پوچھیں گے ہم بار بار بتائیں گے. اچھا جی, اب میں کہہ رہا تھا کہ فردوسی کو کیا بولا جاتا ہے جی, کہ باوائے اردو جس طرح ہے نا جی ولی دکنی کو بولتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ولی دکنی جو ہے اس کو باوائے اردو بولا جاتا ہے جی. باوائے آدم جو ہے نا, جسے آدم, باوائے آدم آف اردو, یہ ولی دکنی ہے. اسی طرح باوائے آدم جو ہے فارسی کا, پرشین کا, وہ فردوسی کو بولا جاتا ہے, کیونکہ یہ نیشنل پوئٹ ہے جی. اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے شاہ نامہ. یہ بک جو ہے آپ یاد رکھیے گا جی, جو ذہن رکھیے گا کہ جی شاہ نامہ جو ہے یہ شاہ نامہ سمپل, اس کا نام کیا تھا شاہ نامہ. اس میں اس نے زیادہ جو ہے تعریف کی ہے جو اسلام سے پہلے کے شاعر تھے نا جی, شاعر کہہ رہا ہوں رولر تھے ایران کے, ان کی اس نے زیادہ تعریفیں کی ہیں. اب پتہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حفیظ جلندری نے بعد میں لکھا تھا شاہ نامہ اسلام. آپ یاد رکھیے گا شاہ نامہ اسلام جو ہے یہ بیسیکلی حفیظ جلندری کا, آپ پتا ہمارا نیشنل اینتھم بھی اس نے دیا تھا. لیکن سمپل شاہ نامہ جو ہے یہ فردوسی کا ہے, اور 35 ایئر سے لگے تھے. آپ پتا ہے 35 سال میں اس نے یہ شاہ نامہ کمپلیٹ کیا. اور یہ کس کے دربار سے منسلک تھا جی, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ محمود آف غزنہ کے دربار کے ساتھ ہے. ایک آپ یاد رکھیے, اور ایک شاعر ہے جی بہت بڑا,
اس کا نام ہے احمد انصری، بلخ سے تھا جی، یہ بھی بہت بڑا شاعر، یہ محمود کے دربار کے ساتھ تھا جی، احمد انصری، کیونکہ یہ نام کبھی کبھی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے تو یہ کبھی پوچھ لے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی، احمد انصری، یہ بلخ کا تھا جی، بلخ علاقے کا، یہ اپنی فی البدی شاعری سے بڑا مشہور تھا جی، یہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ شاعر جو اس کے 80,000 اشعار کا ایک جو ہے وہ مطلب ہے کہ مجموعہ ہے جی، یہ فی البدی، اب یاد رکھیے گا کہ فی البدی بولتے ہیں یعنی کہ ایسے بیٹھے بٹھائے یہ شعر کہہ دیتا تھا، اس کا ایک مجموعہ ہے جس میں 80,000 اشعار ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیے گا احمد انصری یہ فی البدی شاعری کرتا تھا، ایک ہوتا ہے نا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایسے الہام ہونا شروع ہو جاتا تھا اور بس بولتا جاتا تھا، تو یاد رکھیے گا جو ہے کہ اس کا دیوان ہے جس میں 80,000 جو ہے نا وہ، اور اس میں کیا ہے کہ اس نے سلطان محمود کی تمام لڑائیوں کو بھی نظم میں لکھا ہے، سلطان محمود نے جتنی لڑائیاں کی ان لڑائیوں کا ذکر اس نے شعر و شاعری میں کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ محمود آف غزنہ جو ہے اس کے دربار کے ساتھ جو ہے ایک اور بندہ منسلک تھا، اس کا نام ہے ایاز، یہ گورنر لاہور بھی رہا ہے جی ایاز جو ہے، اور آپ کو ہوتا ہے ایاز کا مزار جو ہے یہ رنگ محل یہ علاقہ ہے جی، یہ ہمارا لاہور کے اندر، وہاں پہ یہ دفن ہے جی، آپ یاد رکھیے گا اس کا مزار جو ہے وہ رنگ محل ہے۔ ایاز وہ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یاد رکھیے گا جی کہ محمود آف غزنہ جو ہے اس کا غلام تھا ایاز، اور ایاز جو ہے یہ کہاں پہ دفن ہے جی، لاہور میں، کوئی پوچھے تو رنگ محل، یہ رنگ محل جو جگہ ہے یہاں پہ دفن ہے جی ایاز، یہ گورنر لاہور رہا ہے جی، اور اس کا بہت زیادہ ذکر شعر و شاعری میں آیا ہے جی۔ اب آپ یہ دیکھیں جی یہ غزنوی امپائر جو ہے محمود 1030 میں مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے محسود آ جاتا ہے جی، آپ نے یاد رکھنا ہے محسود غزنوی 1030 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کا بیٹا جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے محسود غزنوی۔ تو کیونکہ مین رولر تو محمود ہی ہے جی، آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد اتنا کوئی کامیاب جو ہے وہ سیٹ اپ نہیں رہا جی، کیونکہ محسود کے بعد ان کا آپس میں ڈسٹربنس شروع ہو گئی تھی، اور 1000 محسود غزنوی کے دور میں جو مین چیز آئی ہے 1035 میں داتا صاحب یہاں پہ آئے تھے جی، علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب، آپ یاد رکھیں محسود کے دور میں 1035 میں داتا صاحب آئے ہیں جی، اور اپنا آپ کو ہوتا ہے 1072 میں داتا صاحب کی وفات ہے، ان کی ایک بک بھی ہے جی کشف المعجوب ہے جی، بیسیکلی کشف المعجوب، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ داتا صاحب کی بک ہے جی، یہ اپنا یہ بہت بڑا نام ہے جی داتا صاحب کا، علی بن عثمان حجویری، ان کا اصل نام آپ نے یاد رکھنا ہے علی بن عثمان حجویری ہے جی، المعروف داتا صاحب، اور کشف المعجوب جو ہے وہ ان کی بک آتی ہے جی۔ اچھا جی، آپ یاد رکھیے گا کہ محسود غزنوی جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ چلتا ہے جی، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو بعد میں کون شکست دیتا ہے جی، یہ بیسیکلی جو غزنوی امپائر ہے اس کو غوری آ کے ختم کرتے ہیں جی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ امیر جو ہے وہ محسود 1030 سے بیسیکلی 1040 تک جاتا ہے جی، ٹینیور اس کا داتا صاحب کا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ
अली बिन उस्मान है जी। ये बेसिकली आपने याद रखना है, इनका ताल्लुक गजनी से है। इनके वालिद साहब की कब्र जो है वो उस्मान की, वो कहां से है जी, वो बेसिकली गजनी में है जी। तो दाता साहब जो है ये आपने याद रखना है कि ये वहां से आए थे जी बेसिकली अपना ये गजनी से। और ये मैसूद गजनवी के जो है कि बेसिकली उसके साथ आए थे जी। दाता साहब की पैदाइश जो है ये 1010 में है। और इनको किसने हुक्म दिया था कि जी आप जाएं वहां पे, तो इनके मुर्शिद थे मोहम्मद बिन हसन। उन्होंने इनको कहा था कि आप अब लाहौर तशरीफ ले जाएं। और वहां पे यहां पे फिर दाता साहब ने यहां पे लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो दीन के लिए जो है वो तैयार किया जी। तो आप याद रखिएगा कि दाता साहब ये जो मैसूद गजनवी का दौर है ये 1040 तक है जी। और इसके बाद जो है यहाँ पे खल्फशार बढ़ता गया, क्योंकि मैसूद के बाद उसका बेटा सुल्तान इब्राहिम आ जाता है जी। आप ये देखें कि मैसूद के बाद इसका बेटा जो है वो सुल्तान इब्राहिम है जी। तो सुल्तान इब्राहिम का टेन्योर आप ज़हन में रखिएगा, ये 1000 बेसिकली जो है कि चलता है जी। अपना इब्राहिम जो है वो अपना क्या जाता, सॉरी ये पहले सुल्तान मौदू इब्ने इब्ने मसूद, बेसिकली एक और बेटा है जी, पहले उसका जिक्र करेंगे। मौदू इब्ने मसूद है जी ये वाला। ये बेसिकली 1040 से 1048 तक इसका टेन्योर है जी, ये मौदू का। और फिर है सुल्तान इब्राहिम जो है, सुल्तान इब्राहिम जो है ये बेसिकली फिर जो है वो जाता है जी। और ये 1000 तकरीबन जो है वो 59 तक जो है, 59 से 99 तक इसका मेन जो रूलर ये आता है जी। बेसिकली आपने याद रखें कि 1059 से 1099 तक है जी ये सुल्तान इब्राहिम। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि इनके आखिरी जो रूलर हैं उनको आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि आखिरी रूलर आप याद रखिएगा एक खुसरू शाह है और आखिर में खुसरू मलक है। क्योंकि इनको ना भी मैं आपको गौरी सल्तनत की तरफ ले जाऊंगा, फिर इनको ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आप याद रखें कि आखिरी रूलर जो है उसको हम बोलते हैं खुसरू मलक, क्योंकि ये इंडियन अपना ये पंजाब तक की गवर्नमेंट रह गई थी जी। आखिरी रूलर अगर आप नाम लें तो खुसरू मलक जो है ये आखिरी रूलर है। क्योंकि आप याद रखें 1186 में इनसे छीन ली थी गवर्नमेंट जो है वो गौरियों ने, गौरी डायनेस्टी आ गई थी। तो आप याद रखें कि इनकी बेसिकली जो डायनेस्टी है 977 से लेके 1186 तक जाती है, गजनवी अंपायर जिसे हम बोलते हैं जी। अब ये कैसे हुआ जी, आप याद रखें कि मैं आपको बताऊंगा कि ये इनकी दौर क्यों खत्म हुआ और उसकी वजह क्या बनी थी। तो आप याद रखें डायनेस्टी आती है जी जी, ये बेसिकली जो है ना, ये आप याद रखें कि आ जाता है इसका टेन्योर। अगर आप देखें तो पहला जो है मैंने आपको बताया था कि आया 1030 से 1040 तक मैसूद का था। फिर उसके बाद जो दौर आता है वो मौदू का आ गया जी, 1040 से 1048 है जी, ठीक है ना जी। और इसमें एक बादशाह का जिक्र जो है, ये बेसिकली 48 नहीं है, आप इसको देखें तो ये 1058 है बेसिकली। तो उसके बाद फिर गैप कंप्लीट हो जाता है 1058, ठीक है ना जी। से आप 1040 से 1058 है, 48 को निकाल दें जी। तो अब आप ये देखें कि होता क्या है जी, गजनवी एम्पायर क्यों खत्म हुई। आपने याद रखना है कि एक गौरी कबीला है बेसिकली, गौरी ये कहां के थे जी, इनको देखते हैं पहले, फिर आपको दोबारा से गजनवी एम्पायर की तरफ लेके आएंगे। गौरी को देखें जी, मैसूद गजनवी के बेटे हैं जी बेसिकली। अब ये देखें जी गौरी,
غوری ایک قبیلہ ہے جی، آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سور نسل افغانستان کا ہے جی. یہ کہاں پہ؟ کابل اور ہرات، یہ علاقہ ہے افغانستان میں. کابل اور ہرات دو علاقے ہیں جی. اس کے درمیان ایک نسل پائی جاتی ہے جنہیں ہم سوری نسل بولتے ہیں. ان کے یہ قبیلہ ہے جی بیسیکلی غور. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1009 میں یہ علاقہ جو تھا نا، 1009 میں یہ کس نے یہاں پہ قبضہ کر لیا تھا؟ محمود نے، محمود غزنوی. اور یہ بڑا عرصہ جو ہے یہ لوگ ان کو خراج دیتے رہے، مطلب ٹیکس قبول کرتے تھے، پیسے دیتے تھے جی. اب جب آخر میں ہوتا کیا ہے جی کہ ایک بندہ ہے بہرام غزنوی. بہرام جو ہے اس نے نا اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا ایک بہرام غزنوی. اس نے رشتہ دیا تھا، آپ نے یاد رکھنا ہے، جو نام دیا گیا جی اپنا یہ نا قطب الدین کو. قطب الدین غوری ہے جی بیسیکلی، اس کو رشتہ دے دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ غوری جو ہے نا، ان کے اندر ایک بندے کا نام ہے عز الدین حسین. یہ ان کا بیسیکلی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ سردار تھا جی پورے غوری قبیلے کا. یہ والد ہے بیسیکلی برام اپنا یہ قطب الدین، اور اس کے ساتھ ہے سیف الدین. یہ دونوں کا والد ہے جی. اس کے مرنے کے بعد یہ رولر بن گیا جی غوری، جو قبیلے کا سردار یہ بنا. تو قطب الدین کو لگا کہ کہیں میرا بھائی مجھے مروا نہ دے، مجھے سائیڈ لائن نہ کر دے. یہ یہاں سے بھاگ کے بہرام غزنوی جو اس وقت رولر تھا جی اس کے پاس چلا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بہرام نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا قطب الدین کو، تو اس کا تو یہ سسر تھا. اس وجہ سے اسے لگا کہ مجھے وہاں پہ بہترین ماحول مل جائے گا. لیکن کچھ عرصے بعد یہاں پہ رہنے کی وجہ سے، اچھا جی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں میرے بھائی، سمپل سا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو غوری ڈائنیسٹی ہے، غور قبیلہ، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا؟ سوری نسل ہے، اور کابل اور ہرات افغانستان کا علاقہ ہے جی. وہاں پہ یہ قبیلہ ہے جسے ہم سوری نسل خاندان ہے جی بیسیکلی. اور میں نے بتایا تھا کہ 1009 میں محمود کے انڈر یہ چلا گیا جی. اور یہ بعد میں پیسے بھی اس کو مطلب باقاعدہ خراج اور جو مطلب ٹیکسز تھے وہ یہ پے کرتے رہے. اچھے ریلیشن بھی تھے، آرمی بھی پرووائڈ کرتے تھے غوری جو تھے، اور یہ انڈر آتے تھے غزنویز کے. اب چینج کب آیا کہ بہرام غزنوی جو تھا اس نے بیٹی کا رشتہ قطب الدین کو دیا. قطب الدین بیٹا ہے عز الدین حسین کا. اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین جب قبیلے کا سردار بنا تو اس کو لگا کہ کہیں میرا بھائی مجھے مروا نہ دے، تو اس نے کیا کر دیا جی، اس نے پناہ لی یہاں پہ، کیونکہ یہ اس کا سسر تھا جی. اب یہ یہاں چلا گیا. کیا ہوتا ہے جی بعد میں اس کی بیٹی کی اور اس کی انبن ہو گئی. تو ظاہری بات ہے والد جو تھا بادشاہ تھا، اس نے قطب الدین کو قید کروا دیا. اب جب قید ہوتا ہے تو قید کے اندر ہی اس کو زہر دے دیا گیا اور یہ مر گیا جی. جب سیف الدین کو پتا چلا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مار دیا بہرام غزنوی نے، اس نے جناب چڑھائی کر دی غزنی پہ اور قتل عام کیا. بہرام غزنوی بھاگ گیا. اب آپ یاد رکھیں اس انداز میں جو ہے وہ ابھی یہ سیف الدین ابھی منا رہا تھا، یہاں پہ جشن ہی منا رہا تھا کہ دوبارہ سے بہرام غزنوی جو ہے وہ آرمی لے کے آ گیا. تو ان میں آپس میں یہاں پہ ٹسل شروع ہو گئی اور جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. تو آپ یاد رکھیں کہ دوبارہ جو ہے یعنی کہ جب بہرام نے یہاں پہ دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن کیا ہو گیا جی کہ اس کا جو آپ یاد دیکھیں کہ دوسرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی، یعنی سیف الدین بھی مارا گیا. پہلے اس نے بھگا دیا اس کو، اور پھر جو ہے یہ آرمی اکٹھی کر کے لے کے آیا، اس نے اس کو مارا. پھر ان کا تیسرا بھائی ہے، اس کا نام ہے علاؤ الدین. یہ تیسرا بھائی جو ہے اس نے پھر بہرام غزنوی کو شکست دی، اور یہ پنجاب کی طرف بھاگ رہا تھا جی، یعنی پنجاب کی علاقے کی طرف.
सिंपल आप देखें कि दोबारा देखें ना, मैंने आपको बताया था कि बैराम गजनवी जो है, वो नहीं है। अच्छा आप ये देखें ना कि बैराम गजनवी जो है, आपने सिंपल ज़हन में रखिएगा कि इसकी बेटी थी जिसकी शादी कुतुबुद्दीन के साथ हो, क्योंकि आपको बता रहा हूं कि गौरी वैसे किसके अंडर थे, गजनवीज के अंडर थे, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे एक चेंज आई है कि कुतुबुद्दीन जो है ये दामाद था इसका, लेकिन हुआ क्या कि इनकी आपस में रिलेशन प्रॉब्लम आया, इसने इसको जेल भेज दिया क्योंकि इसकी बेटी के साथ रिलेशन इसके हार्श हो गए थे, और जेल में ये मर गया। इसका बदला लेने इसका भाई आया सैफुद्दीन, उसने एक दफा शिकस्त दी लेकिन बाद में ये मारा गया। इसका बदला लेने के लिए इसका तीसरा भाई आया है अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन ने दोबारा बैराम गजनवी को शिकस्त दी। बैराम गजनवी कहां भाग रहा था जी? आपको पता होना चाहिए कि वो भाग रहा था पंजाब की तरफ, तो रास्ते में मारा गया। तो अब आप ये देखिए कि ये इस अंदाज में ये गवर्नमेंट जो है वो खात्मे की तरफ जा रही है जी, क्योंकि अलाउद्दीन जो था ना जी, इसने गजनवीज जितने रूलर थे सिवाय महमूद, मसूद और मौदू के, बाकी सब की कब्रों को खुदवा दिया और उनकी लाशों को निकाल के जलवाया था जी। तो आप याद रखें, इसको नाम दिया गया है जहांसोज। अलाउद्दीन का नाम जो है वो जहांसोज के नाम से आता है, पूरी दुनिया को जलाने वाला जहांसोज। तो आप याद रखें जी कि इस तरह फिर जो इनकी टोटली खात्मा हुआ है ना, वो एक बंदे का नाम है मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन, जिसको दुनिया जो है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है जी। इसने 1186 में बेसिकली खुसरू मलक जो आखिरी इनका रूलर था गजनवियों का, उसको शिकस्त देके टोटली इलाका पंजाब भी छीन लिया किनसे जी? गौरियों से, अपना गजनवियों से। तो इस तरह पूरे इलाके में एक ही डायनेस्टी आ गई है, और वो डायनेस्टी किसकी है जी? वो आपने याद रखना है, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इस भाई पता क्या है कि अब देखो ना कि उस दौर में हुआ है इंतकाम ही बेसिकली था। बनु अब्बास ने तो खुश करने के लिए अहले बैत को ये काम किया था जी, लेकिन ये अलाउद्दीन जो है ये अपने भाई का बदला लेने के लिए इसने ऐसा किया। जाहिर बात है कि इंतकाम ही है, और तो आप इसको अप्रिशिएट तो नहीं कर सकते कि जनाब ये बड़ा काम था जी। तो अब याद रखिएगा बेसिकली जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है ना जी, इसका बेसिकली जो भाई था गयासुद्दीन, गयासुद्दीन गौरिया बेसिकली वो रूलर था जी, और इसके अंडर आता था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो ये आपने याद रखना है जी कि अब गौरी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है जी। तो आपने याद रखें कि नाम जो है वो गयासुद्दीन है जी। ये रूलर है, ये स्टार्ट, ये फाउंडर आप कह सकते हैं कि ये गौरी डायनेस्टी का है, लेकिन जो ज्यादा मशहूर हुआ है वो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आपने याद रखना है कि इसका नाम जो है वो लिया जाता है जी, असल नाम इसका है मुअज्जुद्दीन, मुअज्जुद्दीन जो है। अब आप देखें जी कि 1186 में फिर भाई आखिरी रूलर, लास्ट रूलर ऑफ गजनवी एम्पायर जो है, उसका आखिरी रूलर जो पंजाब में था जी, और उसको मतलब है कि इसने खत्म किया और पूरी गौरी डायनेस्टी जो है, गजनवी डायनेस्टी एंड हो जाती है, और यहां से गौरी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है। अब आप ये देखें कि जी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है, इसकी जो मेन जंगें हैं दो हैं जी, 1191 और 1192। आपने याद रखना है दिल्ली का रूलर था उस दौर में पृथ्वीराज चौहान। इनको बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ ट्राइन, जंगे तराइन आप बोलते हैं। ये बेसिकली जैसे पानीपत की लड़ाई है, इसी तरह की ये दो लड़ाइयां बहुत पॉपुलर है जी, आपने याद रखना है, फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल।
تو آپ نے یاد رکھیے گا کہ سمپل ہے میرے بھائی، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو لڑائیاں بہت مشہور ہیں بیٹل آف ٹرائن کے نام سے جی، انگلش میں بھی لکھ دیتا ہوں TRIAN، ترائن بولتے ہیں جی بیسیکلی، اور اردو میں بھی لکھتی ہے ترائن۔ یہ علاقہ ہے بیسیکلی ہریانہ میں، انڈین پنجاب آپ کو ہوتا ہے کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا تھا 1966 میں، اس میں 3 صوبے بنے تھے، ہریانہ، ہماچل پردیش اور انڈین پنجاب۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب پہلے یہ بیسیکلی پنجاب کا حصہ تھا، پانی پت بھی اور ترائن بھی، اب یہ بیسیکلی ہریانہ کا حصہ ہے جی۔ یہاں پہ جنگ ہوئی تھی، 2 جنگیں ہوئی ہیں جی بیسیکلی، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیٹل آف ٹرائن 1 اور 2 جنگیں ہیں جی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ پہلی جنگ میں پرتھوی راج چوہان جیت گیا تھا جی، 1 والی جو ہے 1191 میں۔ تو شہاب الدین محمد غوری جو ہے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں دنیا کی کوئی آسائش، کوئی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لوں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سلطان جو ہے شہاب الدین محمد غوری، یہ جیت جاتا ہے جی جنگ۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جو 1192 ہے اس میں پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اور پورا دہلی جو ہے وہ بھی غوری ڈائناسٹی کے اندر آ جاتا ہے جی۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا کہ غیاث الدین غوری جو تھا نا، ابھی تخت پہ وہی تھا، یہ ایز اے کمانڈر لڑی تھی اس نے دونوں جنگیں۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ کل آپ سے کوئی پوچھ لے کہ غیاث الدین کب فوت ہوا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے 1203 کے اندر غیاث الدین غوری جو ہے وہ فوت ہوا ہے جی۔ تو اس وجہ سے یہ سلطان جو شہاب الدین محمد غوری ہے، یہ ایز اے کمانڈر اس وقت لڑ رہا تھا۔ غیاث الدین غوری جو ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1203 میں، اور یہاں سے پھر سلطان بنتا ہے شہاب الدین محمد غوری، کیونکہ پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایز اے کمانڈر 1186 میں غزنوی امپائر کو ختم کرتا ہے، پھر 1192 میں اس نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کے دہلی بھی اپنے انڈر لے آیا، پھر 1203 میں یہ خود رولر بنتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ اس کی ڈیتھ کب ہوتی ہے جی، یہ 1206 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جی یہ بیسیکلی دینا جگہ ہے، دینا، یہ جیلم کے قریب آپ کو پتا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو کھوکھروں نے اٹیک کیا تھا جی، کھوکھر اس علاقے کے بڑے مشہور تھے، انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے قتل کر دیا کس کو جی، شہاب الدین محمد غوری کو۔ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوسائڈ اٹیک تھا، کرانتی ایک فرقہ ہے جی بیسیکلی، کرامتا بولتے ہیں جی انہوں نے اٹیک کیا تھا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں مطلب ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں جی۔ کرامتا آپ نے یا کرامتی بولتے ہیں جی، یہ فرقہ ہے جی، یہ ان کا اٹیک مانا جاتا ہے، یا کھوکھر جو ہے، کھوکھروں کا اٹیک بھی جو ہے کہتے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھیں کیونکہ اس سے پہلے 1205 میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے کھوکھروں پہ باقاعدہ خود اٹیک کیا تھا اور ان کو بہت زیادہ قتل عام کیا تھا جی۔ تو وہ بھی ایک لڑائی کا حصہ ہے، تقریباً 2 لاکھ کھوکھر مارے گئے تھے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ 1206 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے سلطان شہاب الدین محمد غوری کی۔ یہ 1206 میں آپ نے یاد رکھیے گا، 1206 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے یہ۔ اور یہ ابھی تک مطلب ایگزیکٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اٹیک کس کا تھا، لیکن یہ دونوں دلائل جو ہے نا وہ آتے ہیں کہ کرامتی فرقہ اور کھوکھر۔ لیکن اس طرح تھا کہ یہ واپس جا رہا تھا، یہاں پہ آپ کو پتا ہے قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک کو یہ رولر بنا کے نا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں گورنر بنا کے پورے انڈیا کا یہ واپس جا رہا تھا، اور جو ہے کیا ہو جاتا ہے جی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہاب الدین محمد غوری کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس نے غلاموں کو ہی مطلب ہے کہ رکھا ہوا تھا. اس میں آپ دیکھیں تو ایک قطب الدین ایبک ہے جی, اور ناصر الدین کباچا ہے, تاج الدین یلدوز. آپ دیکھیں یہ تین لوگوں کے نام جو ہے وہ یاد رکھیے گا. تاج الدین یلدوز, ایک ہے ناصر الدین کباچا, اور تیسرا یہ قطب الدین ایبک. اب جب یہ مرا ہے نا تو اس میں جو غزنی کا علاقہ ہے نا وہ کس کے اندر چلا گیا جی؟ وہ تاج الدین یلدوز کے اندر چلا گیا. ملتان کا ایریا جو ہے وہ اس کے اندر چلا گیا. باقی پورا انڈیا جو ہے وہ, یہ انڈیا کا فرسٹ انڈیپینڈنٹ رولر اگر آ جائے تو 1206 میں فرسٹ انڈیپینڈنٹ رولر جو ہے وہ کون بنتا ہے جی؟ آپ نے یاد رکھنا ہے قطب الدین ایبک, دی فرسٹ انڈیپینڈنٹ رولر آف انڈیا. تو یہاں سے ایک ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے سلیو ڈائنیسٹی. تو آپ یاد رکھیے گا کہ سلیو ڈائنیسٹی کا آغاز ہو جاتا ہے جی. سلیو ڈائنیسٹی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ڈائنیسٹی میں آئیں گے وہ سارے ہی کیا ہیں جی؟ کہ وہ غلام ہوں گے جی. تو آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کیونکہ شہاب الدین محمد غوری کی اپنی اولاد نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کے مرنے کے بعد یہ غوری ڈائنیسٹی ختم ہو گئی, اور اس کے بعد تاج الدین یلدوز وہاں پہ آ گیا جی غزنی میں, اور ناصر الدین کباچا جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا جی ملتان والی سائڈ پہ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو آگے یہ پورے انڈیا کا جو انڈیپینڈنٹ رولر بن گیا تھا وہ بیسیکلی کون ہے جی؟ قطب الدین ایبک. اب ایبک جو ہے وہ آپ نے یاد رکھیے گا جی کہ یہ بندہ غلام ہے جی. تو سلیو ڈائنیسٹی کے جتنے رولر آئیں گے وہ ایک دوسرے کے آپ نے یاد رکھنا ہے غلام ہے جی. تو پہلا نام قطب الدین ایبک, یہ 1206 سے لے کے 1210 تک رولر رہتا ہے جی انڈیا کا. قطب الدین ایبک 1206 سے 1210 تک یہ رولر رہا جی انڈیا کا. آپ یاد رکھیں کہ اس کے دور میں کیا کام ہوا ہے جی, اسے آپ یاد رکھیے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے دور میں ایک تو قطب مینار بنا تھا جی, جو مشہور چیز بنی ہے وہ ہے قطب مینار. یہ دہلی کے اندر ہے جی قطب مینار. تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ 234 فیٹ ہائٹ ہے جی اس کی, 234 فٹ اس کی ہائٹ ہے جی قطب مینار کی. یہ سٹارٹ قطب الدین ایبک نے کیا تھا لیکن بعد میں اس کو کمپلیٹ کروایا شمس الدین التمش نے جی. اس کے ساتھ آپ دیکھیں ایک مسجد ہے جی, مسجد قوت الاسلام. قوت الاسلام آپ یاد رکھیں کہ یہ تعمیر ہوئی ہے 1193 میں, یہ بھی دہلی میں ہے جی. مسجد قوت الاسلام جو ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ پرتھوی راج چوہان کو جب شکست دی تھی تو اس کے بعد مطلب ہے یہ مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے جی. یہ بیسیکلی قطب الدین اس وقت کمانڈر تھا. ویسے تو شہاب الدین محمد غوری جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے 1192 میں ہی اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا انڈیا کا گورنر, ٹھیک ہے نا. یہ گورنر تھا پہلے, 1192 کے بعد یہ انڈیا کا گورنر بن گیا تھا, اور پھر رولر کب بنا ہے 1206, سمجھا گی نا جی. کیونکہ یہ انڈیا کا گورنر جو ہے یہ 1192 یعنی سیکنڈ بیٹل آف ٹرائن کے بعد جو ہے یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا. تو آپ یاد رکھیں جی کہ یہ بیسیکلی جو یہ جگہ تھی
یہ دہلی میں جو آج مسجد ہے، یہ بیسیکلی یہاں پہ مندر ہوا کرتا تھا پرتھوی راج چوہان کا، تو اس کو ختم کر کے اس میں جو ہے یہ مسجد جو ہے مسجد قوت الاسلام جو ہے وہ رکھی گئی۔ ایک مسجد ہے جی جس کا نام دیا گیا ہڑائی دن کا جھونپڑا۔ یہ بیسیکلی آپ نے یاد رکھنا ہے، جب اجمیر فتح ہوا تھا 1200 میں، تو اس کی خوشی میں یہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ بیسیکلی آپ یاد رکھیں تو یہ ہے وہاں پہ اجمیر کے علاقے میں جی، یہاں پہ ایک میلہ لگتا تھا جو ہڑائی دن رہتا تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا جی ہڑائی دن کا جھونپڑا جی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ 3 تعمیرات جو ہیں وہ بیسیکلی قطب الدین ایبک کے ساتھ جڑی ہیں جی۔ آپ یاد رکھیں تو یہ جو قطب مینار ہے بیسیکلی یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کا مزار ہے بالکل ساتھ، تو اس وجہ سے بھی اس کا نام جو ہے وہ قطب مینار جو ہے وہ رکھا گیا جی۔ تو یہ آپ یاد رکھیں جی کہ لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے قطب الدین ایبک جو ہے، یہ آپ کو پتا ہے یہ پولو اس کا اصل نام کیا ہے؟ چوگان۔ یہ انڈیا کی گیم ہے جی، جو آج کل پولو مانی جاتی ہے نا جی، یہ بیسیکلی انڈیا سے یہ انوینشن اس کی کیا ہے؟ انڈیا۔ تو یہ قطب الدین ایبک جو ہے یہ پولو کھیلتا ہوا گھوڑے سے گر کے مرا تھا، اور اس کا مزار آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ ہے جی؟ ایبک روڈ انارکلی۔ آپ کو پتا ہے ابھی ریسنٹ جو ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں جی کہ ایبک روڈ انارکلی جو ہے وہاں پہ اس کا مزار ہے جی قطب الدین ایبک کا۔ یہ پہلا رولر ہے، فرسٹ انڈیپینڈنٹ رولر آف انڈیا۔ اب دوسرا جی اس کا بیٹا ہے آرام شاہ۔ دوسرا رولر کون ہے جی؟ آرام شاہ ہے جی۔ لیکن آرام شاہ کوئی پاورفل رولر ثابت نہیں ہو سکا جتنا کہ یہ تھا جی 1210 سے 1211 تک رولر رہتا ہے۔ تو پھر جو وزراء تھے نا انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ کوئی قابل نہیں ہے جی، تو انہوں نے کس کو بٹھا دیا جی؟ شمس الدین التمش۔ التمش کو اس کی جگہ پہ بٹھا دیا، جو 1211 سے 1236 تک جاتا ہے جی۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے 1211 سے 1236 تک جو رولر رہتا ہے یہ دوسرا غلام ہے جی، یہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا شمس الدین التمش۔ یہ بیسیکلی ترکمانستان کا علاقہ ہے جی، اور وہ تعلق ہے شمس الدین التمش کا۔ اس قبیلے کا جو ہے بیسیکلی آپ نے یاد رکھ، یہ بھی ایک ترک قبیلے سے تھا، تو اس وجہ سے اس نے پھر اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ شمس الدین التمش کو جو ہے کہ وہ قطب الدین ایبک نے آگے جو ہے وہ لے کے آیا ہے جی۔ تو اس طرح آپ یاد رکھیں کہ قطب الدین ایبک جو ہے اس کو غوری لے کے آیا تھا، اور غوری جو ہے پھر اپنا قطب الدین ایبک جو ہے وہ شمس الدین التمش کو لے کے آیا۔ تو یہ بھی غلام تھا، وہ بھی غلام تھا۔ تو شمس الدین التمش کا دور جو ہے یہ سنہری دور مانا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے منگولوں کو بھی روکا ہے جی، منگول اٹیک سٹارٹ ہو گئے تھے یہاں پہ آپ کو پتا ہے انڈیا میں، کیونکہ منگول پاور جو ہے وہ خارزم شاہ، آپ کو پتا ہے سینٹرل ایشیا گورنمنٹ چنگیز خان نے تقریباً 1218 میں یہاں سے ختم ہو گئی تھی سینٹرل ایشیا سے۔ تو پھر یہاں پہ جو منگولوں کا اٹیکس ہیں وہ انڈیا کی طرف بھی بڑھے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے اس نے کام کیا جی منگول اٹیکس کو۔ پھر آپ یہ دیکھیں تو اس بندے نے نا اس کا یہ کام تھا بیسیکلی کہ اس کے دور میں ایک تو انصاف جسٹس کے لیے یہ بہت کام کیا اس نے، اور دوسرا یہ خود بہت ہی نیک انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ قطب الدین بختیار کاکی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے دور میں، تو اس وجہ سے آپ یاد رکھیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تو اس نے تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو اور عصر کی سنتے نہ چھوڑی ہو۔ آپ کو پتا ہے عصر کی سنتے عام روٹین میں لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے مطلب بغیر موقع ہے، تو اب اس طرح کا قابل بندہ کہاں سے ملتا؟
تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سارا دن جنازہ پڑھا، سیکنڈ ٹائم ایک بندہ صفوں سے آگے نکلا اور جنازے پڑھانے کے لیے، وہ کون تھا جی؟ شمس الدین التمش. اتنا نیک اور پرہیزگار بندہ تھا جی یہ. اور مطلب ہے کہ اس کے دور میں انصاف جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ اپنے جو دربان تھے، اپنے جو لوگ تھے، کہ رات کے کسی ٹائم بھی اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ کو انفارمیشن ملے تو آپ فوری طور پہ مجھے بتائیں. ایسا نہ ہو کہ ظلم ہو جائے اور پوری رات گزر جائے، یعنی کہ فوری طور پہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے. تو یاد رکھیے جی، شمس الدین التمش جو ہے یہ ایک نیک انسان آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک بہت ہی فراغ دل اور اچھا عادل حکمران جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہے جی رکن الدین فیروز شاہ. شمس الدین التمش کا بیٹا تھا رکن الدین فیروز شاہ. حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ شمس الدین التمش اس بیٹے کو رولر نہیں بنانا چاہتا تھا. اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی جو ہے نا رضیہ، شمس الدین التمش کی بیٹی کا نام ہے رضیہ، جو بعد میں سلطان بنی تو رضیہ سلطانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ چاہتا تھا کہ یہ رولر بنے، لیکن درباری لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یار آپ عورت کے انڈر کیسے کام کریں گے، ایک عورت جو ہے وہ ہمارے اوپر رول کرے گی. تو انہوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کو رولر بنایا، لیکن یہ سسٹم کو سنبھال نہیں سکا، عیاشی میں پڑ گیا. تو وہ ذرا کو لگا اس طرح تو حالات خراب ہو جائیں گے، اور رضیہ نے پھر ان کو یقین دہانی کروائی کہ اگر آپ مجھے بنائیں گے تو میں ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کروں گی. تو پھر اس کو ہٹا کے رولر کون بن گئی جی؟ رضیہ سلطانہ. اور یہ 1236 سے 1240 تک جاتی ہے جی. اور آپ کو پتا ہے فرسٹ لیڈی رولر آف انڈیا ہے، فرسٹ لیڈی رولر آف انڈیا 1236 سے 1240 تک کا دور ہے جی اس کا. آپ یاد رکھیں کہ اس کو بھی سازش کے تحت بعد میں اتار دیا گیا جی، اور بعد میں رضیہ جو ہے یہ قتل بھی ہو گئی 1240 میں. جنگل میں نا اس کو مطلب ہے کہ ٹھکانے لگا دیا گیا جی. آخری دور رضیہ کا جو ہے یہ غربت میں گزرا. کیسے جی؟ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رضیہ سلطانہ جو ہے یہ ایک بٹھنڈا کا گورنر تھا جی، اختیار الدین التونیہ، اختیار الدین التونیہ کے نام سے جی. اس کو ختم کرنے کے لیے نکلی تھی، اس نے بغاوت کی تھی. تو بعد میں اس کی اپنی فوج میں بغاوت ہو گئی اور انہوں نے کس کا ساتھ دیا جی؟ اختیار الدین التونیہ کا، اور رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن جب یہ پہنچتا ہے دلی تو دلی کے جو وزراء تھے انہوں نے اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا. انہوں نے کیا کر دیا جی؟ انہوں نے نیا بندہ معز الدین بہرام شاہ اس کو مطلب اپنا رولر بنا لیا دلی والوں نے. اس طرح اختیار الدین التونیہ اور رضیہ انہوں نے پھر آپس میں شادی کر لی. ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی. انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن معز الدین بہرام شاہ نے ان کو شکست دے دی، اور یہ دونوں آخری عمر جو آخری ان کا ٹائم ہے جنگل میں چھپ چھپاتے ہوئے ان کا گزرا، اور بعد میں یہ قتل ہو گئے. تو اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے 1240 میں سے 1242 تک کا دور اس کا دور ہے جی. 1240 سے 1242 میں معز الدین بہرام شاہ آتا ہے جی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہرام شاہ بھی کوئی قابل رولر نہیں تھا، تو اس کی جگہ پہ علاؤ الدین محسود شاہ آ گیا جی. تو بھائی سمپل آپ دیکھیں کہ رضیہ سلطانہ رولر کب بنی تھی؟ یہ بیٹی ہے شمس الدین التمش کی 1236 سے 1240. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ڈراپ سین کیسے ہوا، کیونکہ وجہ سمپل یہ تھی کہ آج بھی لوگ آپ کے سامنے ہیں کہ لیڈی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. آپ کے سامنے بے نظیر بھٹو 1988 میں پرائم منسٹر آف پاکستان، فرسٹ لیڈی رولر جو ہے وہ پاکستان بنی. تو
کتنے علماء اور لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اب یہ قیامت کی نشانی ہے کہ عورت جو ہے وہ لیڈ کرے گی، رول کرے گی. تو یہی چیز وہاں پہ بھی سب سے رضیہ سلطانہ کی سب سے جو بڑی کمزوری تھی، حالانکہ سارے ہسٹورین اس کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر مانتے ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف اس کی مین کمزوری یہ تھی کہ یہ ایک عورت تھی، کیونکہ جتنے بھی وزراء تھے وہ اس چیز کو اپنے آپ کو کمپلیکس کا شکار تھے کہ یار اب ہم ایک عورت کے انڈر کام کریں گے. تو اس کو یہی چیز اس کی جو ہے اس کے آڑے آئی. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گورنر جو تھا اختیار الدین التونیہ، اس نے بغاوت کی. بٹھنڈا کا علاقہ ہے، پتہ یہ پنجاب میں آتا ہے، وہاں پہ اس نے جب بغاوت کی تو یہ اس کے خلاف گئی، تو اس کی اپنی آرمی میں بغاوت ہو گئی اس کے خلاف، اور انہوں نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا. تو یہاں پہ یہ گرفتار ہو گئی، اور بعد میں آپ کو نے بتایا کہ اس کی اور اختیار الدین التونیہ کی آپس میں شادی بھی ہوئی، لیکن معز الدین بہرام شاہ جو ہے اس نے ان کو شکست دے دی، اور یہ آخری زندگی جو ہے وہ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہ پھر بعد میں قتل ہو گئے تھے. تو یاد رکھیں جی، معز الدین بہرام شاہ کے بعد 1242 میں کون آ جاتا ہے جی؟ علاؤ الدین محسود شاہ ہے جی. یہ آ جاتا ہے جی رولر. تو یہ 1242 سے 1246 تک جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک بڑا رولر ہے جی یہاں پہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ناصر الدین محمود. یہ کچھ لوگ تو بولتے ہیں کہ یہ شمس الدین التمش کا بیٹا ہے جی. ناصر الدین محمود جو ہے یہ بھی شمس الدین التمش کا بیٹا ہے، کیونکہ جتنے اب ہم نے نام گنوایا یہ سارے یہ اولاد ہے شمس الدین التمش کی. لیکن ناصر الدین محمود جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے جی. کچھ ہسٹورین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پوتا ہے جی ناصر الدین محمود جو ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کا نام تھا محمود، ناصر الدین محمود. اور وہ جو ہے نا کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے گھر میں امید تھی، اس کی وائف پریگننٹ تھی، تو اس بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بھی اس نے اپنے بچے کی یاد تازہ کرنے کے لیے ناصر الدین محمود ہی رکھا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ بیٹا ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ پوتا ہے. لیکن اس کا ٹینیور جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے 1246 سے یہ 1200 تقریباً 67 تک جو ہے یہ جاتا ہے جی. یہ میرے بھائی معز الدین کے بعد علاؤ الدین محسود شاہ تھا جی، ٹھیک ہے نا جی. اور آپ نے یاد رکھیں کہ علاؤ الدین محسود کے بعد آیا ہے جو ناصر الدین محمود، یہ 1266 ہے جی، 1266 تک ہے جی یہ ٹینیور جو ہے. اور آپ کہتے ہیں ناصر الدین محمود ایک بہت ہی نیک جو ہے وہ رولر کے طور پہ یہاں پہ جانا جاتا ہے. اس کے دور میں آپ کو پتا ہونا چاہیے غیاث الدین بلبن. غیاث الدین کا نام آپ یاد رکھیے گا جی، غیاث الدین بلبن. یہ یاد رکھیں آپ نے، اسی نے، یہ بھی غلام ہے جی، اور اس کے بعد یہی رولر بنے گا. ناصر الدین محمود کے دور میں یہ غیاث الدین بلبن نے بہت زیادہ منگولوں کو ٹف ٹائم دیا جی. اور آپ یاد رکھیں کہ 1266 کے بعد 1287 تک جو ہے وہ غیاث الدین بلبن ہی رولر ہے، اور یہ غلام ہے شمس الدین التمش کا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ بھی غلام تھا، اور اس کو بابا فرید الدین گنج شکر نے دعا دی تھی کہ تو رولر بنے گا، تو یہاں کا بادشاہ بنے گا جی. تو آپ یاد رکھیں کہ غیاث الدین بلبن کیا بن جاتا ہے جی؟ یہ رولر بنتا ہے. تو آپ نے یاد رکھیں کہ کس کی دعا سے بنا تھا؟ بابا فرید الدین گنج شکر کی دعا سے غیاث الدین جو ہے یہ کیا بن گیا جی؟ رولر. اور اس کا اصل نام ہے بہاؤالدین. غیاث الدین بلبن کا اصل نام بھی یاد رکھیے گا جی، بہاؤالدین ہے جی. یہ بھی بیسیکلی ترک ہے جی، یہ ترک نسل کے تھا، اور اس کو بھی خواجہ جمال الدین بصری کے پاس فروخت کیا گیا. پھر انہوں نے اس کو شمس الدین التمش کو دیا، اور التمش نے اس کی پرورش کی، اور بعد میں اس کی اولاد کا ساتھ دیا، اور
پھر جب کوئی بھی قابل رولر نہیں رہا ادھر شمس الدین التمش کی نسل میں سے، تو 1266 میں یہ رولر بن گیا تھا۔ اور آپ نے یاد رکھیں کہ جب یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا حضرت آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے حکومت دے دی، تو کہتے ہیں کہ بابا جی نے اس سے رشتہ مانگ لیا تھا اس کی بیٹی کا۔ تو یہ تو دینا چاہتا تھا کیونکہ عقیدت مند تھا بابا کا جی کا، لیکن اس کو لگتا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ بڑے ناز نخروں میں پلی ہے، کہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے بابا جی کے ساتھ یا نہیں۔ تو اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ کچھ اس طرح کا سسٹم کریں کہ بابا جی خود ہی انکار کر دیں تاکہ رشتہ ہو ہی نہ۔ لیکن وزراء نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ انکار بھی نہیں ہوگا ہماری طرف سے، اور خود ہی بابا جی جو ہے انکار کر دیں گے۔ کہ انہوں نے کہا جی ہماری ایک رسم ہے کہ جو بھی ہماری بیٹی سے شادی کرے گا وہ 1 پاؤ شکر جو ہے وہ دہلی کے ہر گھر میں تقسیم کرے گا، تو لہٰذا آپ وہ شکر تقسیم کر دیں اور اس کے بعد رشتہ پکا۔ انہیں کہا کہ بابا جی کے پاس غریب بندے ہیں تو پیسے نہیں ہوں گے، تو بابا جی خود ہی کہہ گئے یہ مشکل ہے جی میرے سے، لیکن بابا جی کمٹمنٹ والے نکلے، انہوں نے کہا جی ہو جائے گی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ پورے دہلی میں کہتے ہیں کہ ہر گھر پہ شکر کی بارش ہوئی تھی۔ تو ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی بیان کی جاتی ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے، جو ٹائٹل دیا گیا گنج شکر کا، کہ یہ بھی ہے کہ ان کا کہ یہ دہلی میں انہوں نے شکر تقسیم کی تھی، کیونکہ ہسٹری میں باقاعدہ غیاث الدین بلبن کی بیٹی کے ساتھ بابا فرید الدین گنج شکر کی شادی ہوئی تھی۔ تو یہ مطلب پروو ہے کہ ہسٹری میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بیٹی جو ہے یہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے نا دوستو صرف جو ہے کہ 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد غیاث الدین بلبن کے بعد یہ ہم سلیو ڈائنیسٹی آج اینڈ کر دیں گے، تو کل سے آپ کو انشاءاللہ خلجی ڈائنیسٹی پہ شروع کریں گے، لیکن ابھی 1-2 منٹ جو ہے وہ آپ دیں، ابھی اتنی جلدی نہ تھک جائیں جی۔ اچھا اب یہ دیکھیں جی کہ غیاث الدین بلبن جو ہے اس کی جو مین چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے دور میں منگولوں کو اس نے پورا کس انداز میں روکا جی؟ یہ جو کشمیر والا پورشن ہے، گلگت بلتستان والا پورشن ہے، یہاں سے نا بہت زیادہ منگول آتے تھے۔ اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کا جو نقشہ ہے آپ کو پتا ہے یہ کشمیر والا جو بارڈر بنتا ہے نا چائنا اور منگولیا، ٹھیک ہے جی، تو بیسیکلی وہاں سے انفلٹریشن ہوتی تھی بہت زیادہ، افغانستان اور اوپر سارا جو ایریا ہے، تو اس سارے ایریے میں اس نے کیا کیا تھا، قلعہ بندیاں کروائی تھی، چھوٹے چھوٹے قلعے بنوا کے اس میں آرمی رکھوا دی تاکہ منگولوں کو کیا کیا جائے جی، ٹف ٹائم دیا جائے وہیں پہ کہ وہ دہلی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو آپ یاد رکھیے گا غیاث الدین بلبن ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا جی، اور اس نے کافی حد تک منگولوں کے خطرے کو کم کر دیا، اور اس کا ٹینیور کیا ہے جی، 1266 سے 1287 تک یہ جاتا ہے جی۔ یہ آخری بڑا رولر ہے سلیو ڈائنیسٹی کا، اور آپ یاد رکھیں کہ بلبن کا مین کام یہی ہے جی، کیونکہ اس کا ایک کمانڈر تھا ظفر خان، کہتے ہیں جہاں پہ اس کا گھوڑا بھی پانی پیتا تھا تو منگول اس سے دور بھاگ جاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ یہ ایک ٹف ٹائم دیا اس نے منگولوں کو جی۔ اب آپ یہ دیکھیں جی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آخری کچھ چھوٹے چھوٹے رولر ہیں جی۔ ایک بندہ ہے معز الدین، یار یہ ایگزیکٹ دیکھنا پڑے گا جی، دیکھ کر بتا سکتا ہوں، لیکن یہ اس ایریا میں زیادہ جو قلعے بنائے گئے ہیں وہ بلبن کے دور میں بنائے گئے ہیں جی، کیونکہ اس کی فورٹیفکیشن کی پیدا پالیسی یا فورٹیفکیشن، یعنی کہ پورے ایریا کو اس نے فورٹیفائیڈ کر دیا تھا، قلعہ بندیوں میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا کے۔ تو یہ ایگزیکٹ ان کے نام دیکھنے پڑیں گے کہ کون کون سے قلعے اس نے بنائے تھے جی، وہ میں دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اچھا جی آپ یہ دیکھیں کہ بلبن کی وفات کے بعد معز الدین کیقباد یہ بندہ رولر بنا تھا جی، لیکن ایک کمزور رولر تھا جی۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو بعد میں کیا ہوا جی کہ کیقباد جو تھا یہ اس انداز میں ایک عیش پرست انسان تھا، پورا مطلب ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر اچھا نہیں تھا، تو اس کی گورنمنٹ ختم کر کے جلال الدین فیروز خلجی، کیونکہ آپ کو پتا ہے 1287 سے
1290 तक 3 साल का दौर इसका है जी, मुइज़्ज़ुद्दीन कैकबात। तो 1290 में खिलजी डायनेस्टी का आगाज होता है। यहां से कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी जी? खिलजी डायनेस्टी। तो इंशाल्लाह कल आपको यहां से खिलजी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट करवाएंगे जी। उनको छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन कल आपका मेन टॉपिक होगा मुगल एम्पायर, क्योंकि हमने ज़हीरुद्दीन बाबर से डिटेल चीजें करनी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि औरंगजेब तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। तो इस वजह से आपने बेसिकली अमीर खुसरो जो है ना, ये मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी है जी। आपको पता है अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी, और ये गुलाम मतलब मुरीद था ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का। तो यही दौर है बेसिकली। आगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, अब याद रखें ये 1290 से 1296 तक 6 साल का टेन्योर है। फिर 1296 से तकरीबन जो है 1316 तक जाता है अलाउद्दीन खिलजी। समझा गई जी? तो उसके बाद आप देखें कि खिलजी डायनेस्टी खत्म होती है, तो फिर 1320 से लेके ये 1414 तक जो है वो तुगलक डायनेस्टी आ जाएगी। फिर 1414 से लेके 1451 तक सैयद डायनेस्टी है। फिर 51 से लेके आगे जो है ये लोधी डायनेस्टी आएगी जो 1526 तक जाएगी। फिर 1526 से आपने याद रखना है, तो आप याद रखें कि 1526 से आगे मुगल एम्पायर है। तो कल जस्ट आपको पता है क्या, कि हम इनको इतना डीपली क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार ना ये इन पे क्वेश्चन इतने ही आए हुए हैं कि छोटे छोटे हिंट है, लेकिन डीपली जाके हमने करना है मुगल एम्पायर को। और जैसे ही मुगल एम्पायर गुजरेगी तो फिर इंशाल्लाह हम आपको ले जाएंगे अपना, क्या इसको कह सकते हैं कि जो है ना तहरीक का हिस्सा। जितना जैसे जैसे पाकिस्तान करीब आता जाएगा हिस्ट्री डेप्थ में चली जाएगी, क्योंकि हमें जरूरत है उस पोर्शन की जो हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अहम आएगा। तो मेरे भाई सिंपल एक रिक्वेस्ट है सारे दोस्तों को, जितनी डेट्स आप पढ़ रहे हैं सिर्फ इतनी आप कम अज कम जो है वो याद कर लें जी। तो ये आप सब लोगों के लिए सिर्फ इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे दोस्तों को कि आप ना क्या कर लें जी, कि आप जितना पढ़ देंगे उतना याद करें। बाकी कोई कुछ ना भी करेंगे तो इंशाल्लाह हिस्ट्री या पाक फिर का जो पोर्शन हम यहाँ पे करेंगे अल्लाह के हुक्म से उसमें से पेपर आएगा जी। ठीक होगा जी? आज तक इतना रखते हैं जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। यार इस तरह ना फिलहाल तो आप, ऐसा है कि आज का लेक्चर था लेकिन कल से और स्पीड स्लो कर देंगे। आप सुकून से लिखे। यार पता क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा, पहले ये कर ले, क्योंकि एक दफा इस तरह स्टोरी वाइज चीजें समझ लेंगे, फिर मैं आपको मटेरियल बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से जब करेंगे तो फिर बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वरना ये होता है आप स्कैटर्ड फॉर्म में चले जाएंगे, इधर से उधर और उधर से इधर, इस तरह डिस्टर्ब हो जाए। ठीक, 10 से 20 मिनट कल इंशाल्लाह दोबारा इसी तरह कर लेंगे, जैसे आज थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, कल वो करवा के। बार बार कह रहा हूं, किसी दोस्त को कोई इशू हो वो हमसे राब्ता करे, हमें हरे कोऑर्डिनेटर से बात करे, क्लास में कमेंट करे, क्लास के बाद ग्रुप में करे, हर चीज अवेलेबल है। हम उस वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, या तो अल्लाह की जात आपका हाथ पकड़ ले, आप एलोकेट हो जाए, या आप खुद सेटिस्फाइड हो जाए कि यार अब ठीक है। ठीक है ना जी? तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, बस फोकस करके आपने पढ़ना है। आप जस्ट हमारे स्टूडेंट नहीं है, आप हमारे बहन भाइयों की तरह है। आपने हम पे इत्मीनान किया और हम इंशाल्लाह इस इत्मीनान को के हर लिहाज से पूरा उतरेंगे जी। इंशाल्लाह आप फील करेंगे क्योंकि कोई बंदा आपके साथ खड़ा एफर्ट कर रहा है। ठीक हो गया जी?